آیا محمد اظہرالدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میگزین اورنگ اس سے پہلے ہم نے سورہ روم کا ترجمہ پڑھا تھا. اب ہم سورہ نمبر 31 سورہ لقمان کا ترجمہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آیت نمبر 1 الف لام میم. آیت نمبر 2 یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں. آیت نمبر 3 ہدایت اور رحمت نیکی کرنے والوں کے لیے. آیت نمبر 4 جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آیت نمبر 5 یہ لوگ اپنے رب کے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, سکسیس پانے والے ہیں. آیت نمبر 6 اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو غافل کرنے والی ہے, تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرے بغیر کسی علم کے اور وہ اس کی ہنسی اڑائے. ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. آیت نمبر 7 اور جب ان کو ہماری یعنی اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتا ہوا منہ موڑ لیتا ہے. ایٹیٹیوڈ سے, گھمنڈ سے منہ موڑ لیتا ہے, جیسے اس نے سنا ہی نہیں, جیسے اس کے کانوں میں بہرا بن ہے. تو اس کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. آیت نمبر 8 بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں. آیت نمبر 9 ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے, یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. آیت نمبر 10 اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ایسے ستونوں کے بغیر, ایسے پلرز کے بغیر کہ جو تم کو نظر نہ آئے, یعنی بنا ستون کے کہ تم کو وہ نظر نہیں آتے, اور اس میں وہ ستون ایسے ستونوں کے بغیر, ایسے پلرز کے بغیر پیدا کیا آسمانوں کو جو تم کو نظر آتے. اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے زمین میں تاکہ وہ تم کو لے کر جھک نہ جائے, اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے. اور ہم نے یعنی اللہ نے آسمان سے پانی اتارا, پھر زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں. آیت نمبر 11 یہ ہے اللہ کی تخلیق, تو تم مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے, بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. آیت نمبر 12 اور ہم نے یعنی اللہ نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرو, اور جو شخص شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا, اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے, خوبیوں والا ہے. آیت نمبر 13 اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کر ٹھہرانا, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجنا, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. کہ شرک کرنا, اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا, وہ بہت بڑا ظلم ہے. آیت نمبر 14 اور ہم نے یعنی اللہ نے انسان کو اس کے ماں باپ کے معاملے میں تاکید کی. اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا, اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا کہ تو میرا شکر کر اور اپنے والدین کا. تو والدین کے یہاں پر احسان بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر پیٹ میں رکھنے کے بعد 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا کہ جب تک وہ احسان مند رہے تو میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا. اس کے بعد میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے, یعنی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے. آیت نمبر 15 اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ فورس کرے کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جو تم کو معلوم نہیں, کسی اور کی پوجا وغیرہ کرنے میں شریک ٹھہرانے فورس کرے جو تم کو نہیں معلوم ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے, تو ان کی بات نہ ماننا, اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا نیک برتاؤ کرنا, اور تم اس شخص کے راستے کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے یعنی اللہ کے پاس, پھر میں یعنی اللہ تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے. آیت نمبر 16 اے میرے بیٹے کوئی عمل اگر رائی کے دانے کے برابر ہو, پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو, اللہ اس کو حاضر کر دے گا. بے شک اللہ باریک بھی ہے, باخبر ہے. آیت نمبر 17 اے میرے بیٹے نماز قائم کرو, اچھے کام کی نصیحت کرو اور برائی سے روکو, جو مصیبت تم کو پہنچے اس پر صبر کرو, بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ حضرت لقمان جو ہے ایک حساب سے نہ نبی تھے نہ پیغمبر تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ نصیحتیں وغیرہ بہت پسند آئی, تو اللہ نے ان کو اس طرح سے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا. تو یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. آیت نمبر 16 اے میرے بیٹے کوئی عمل اگر رائی کے دانے کے برابر ہو, پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو, اللہ اس کو حاضر کر دے گا, بے شک اللہ باریک بھی ہے, باخبر ہے. آیت نمبر 17
اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، اچھے کام کی نصیحت کرو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تم کو پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آیت نمبر 18، اور لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، تکبر سے نہ چل، ایٹیٹیوڈ سے، گھمنڈ سے نہ چل، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 19، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی کہ نہ بہت زیادہ تیز نہ بہت زیادہ کم، میانہ روی اختیار کرو، اور اپنی آواز کو پست کر، کہ اپنی آواز بھی بہت زیادہ تیز نہ بہت زیادہ پست، درمیانی چال اور درمیانی آواز۔ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ اگر بہت تیز آواز میں اگر بات کرنی ہوتی تو وہ ایک حساب سے گدھے کی آواز ہوتی۔ اس طرح سے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 20 کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں کسی علم اور کسی ہدایت اور کسی روشن کتاب کے بغیر۔ آیت نمبر 21، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، کیا اگر شیطان ان کو آنکھ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو تب بھی۔ آیت نمبر 22 اور جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک عمل بھی ہو تو اس نے مضبوط رسی پکڑ لی، اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام معاملات کا انجام کار۔ آیت نمبر 23 اور جس نے انکار کیا تو اس کا انکار تم کو غمگین نہ کرے، ہماری ہی طرف ہے ان کی واپسی، یعنی اللہ کی طرف ہے ان کی واپسی، تو ہم یعنی اللہ ان کو بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ دلوں کی بات سے بھی واقف ہے۔ آیت نمبر 24 ان کو ہم یعنی اللہ تھوڑی مدت تک فائدہ دیں گے، پھر ان کو ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ آیت نمبر 25 اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، کہو کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ آیت نمبر 26 اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، بے شک اللہ بے نیاز ہے، خوبی والا ہے۔ آیت نمبر 27 اور اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ قلم بن جائے اور سمندر ساتھ مزید سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائے، کہ جو سمندر ہے ان کے ساتھ اور 7 سمندر اور لا لی جائے اور ان کی سیاہی انک بنا لی جائے، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 28 تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہے جیسا ایک شخص کا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 29 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت تک، اور یہ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ آیت نمبر 30 یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن چیزوں کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ برتر ہے، بڑا ہے۔ آیت نمبر 31 کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے۔ آیت نمبر 32 اور جب موج ان کے سر پر بادل کی طرح چھا جاتی ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف سوکھے کی طرف لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ اعتدال پر رہتے ہیں، کچھ قائم رہتے ہیں اپنی بات پر، اور ہماری نشانیوں کا یعنی اللہ کی نشانیوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو بدعہد اور ناشکر گزار ہیں۔ آیت نمبر 33 اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ آیت نمبر 34 بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ یہ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد ہم سورہ نمبر 32 سورہ السجدہ اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے
اور ثواب جاریہ میں شامل ہو. جزاک اللہ.